جنت اپنے سردار کی راہ تک رہی تھی۔ 10ویں محرم کا ڈوبتا ہوا سورج اپنے ساتھ آفتاب اہل بیت کو دنیا والوں سے اوجھل کر گیا، لیکن اس کی کرنیں تا صبح قیامت روشنی بکھیرتی رہے گی۔ 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اسی دن ان کے بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے، سب سے پہلے جو بیٹا شہید ہوا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ بات چل رہی تھی کہ جب میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو دونوں جماعتوں میں مدبھیڑ ہو گئی اور جنگ شروع ہو گئی، تو میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو شہادت حاصل کرنے والے جو شخص تھے، آج ان کے بارے میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا کیا سبب ہوا، کس نے ان کو شہید کیا، اس بارے میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونے والے جو شخص تھے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے علی ابن الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے، جو حضرت لیلہ بنت ابی مرہ بنت عروہ ابن مسعود الثقفی کے بیٹے تھے۔ ان کی شہادت کا سبب یہ ہوا کہ یہ میدان کربلا میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے اور دشمن کی طرح بڑھ رہے تھے کہ انا علی ابن الحسین ابن علی، کہ میں علی ابن حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ نحن ورب البیت اولا بالنبی، کہ رب کعبہ کی قسم ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے۔ تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعی، قسم با خدا ہم ابن سمیہ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے اور دشمن کی طرح بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں دشمنوں میں سے منقدر ابن العبدی نے تیر نکال کر حضرت علی ابن حسین کو مارا۔ تیر ان پر لگا تو یہ زخمی ہو کر گر گئے۔ گرنے کے بعد وہ تمام کے تمام دشمن حضرت پر ٹوٹ پڑے اور اتنا شدید حملہ کیا کہ حضرت علی ابن حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ ایسی قوم کو ہلاک کر دے جس نے تیرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چند لوگوں کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش کو لا کر اپنے خیمے میں رکھ دیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن حسین کو بلایا اور ان کو اپنی گود میں رکھا، جو ابھی بہت چھوٹے تھے، کم سن تھے، بہت کم عمر ان کی تھی۔ ان کو گود میں رکھا، لیکن گود میں رکھتے ہی بنو اسعد کے ایک شخص نے تیر مارا جو حضرت عبداللہ ابن حسین کو لگا، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا خون اٹھایا اور زمین پر ڈالا اور کہا کہ اللہ، اگر تو آسمانوں سے ہمارے لیے نصرت نہیں اتار رہا ہے تو پھر اس کے بدلے میں جو ہمارے لیے بہتر ہے وہی عطا کر۔ تو ان ظالموں سے گن گن کر بدلہ لے، ان ظالموں سے انتقام لے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، جو تیرے حبیب کے نواسے کے ساتھ کیا ہے، ہر ایک سے اس کا بدلہ اور انتقام لے۔ اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس کی شدت بڑھ گئی، چونکہ ان کافروں نے جو سامنے مد مقابل تھے، ان سب کے سب فاسق لوگوں نے حضرت حسین کا پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت حسین کو جو پیاس کی شدت لگی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ دریائے فرات کی طرف پانی پینے کے لیے بڑھے، لیکن جب آپ وہاں پر پہنچے تو دشمنوں میں سے حسین ابن نمیر نے
تیر مارا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لے کر اس کو آسمانوں کی طرف اچھالا، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ میں آپ کی طرف اس بات کی شکایت کر رہا ہوں جو آپ کے حبیب کے نواسے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اے اللہ ان ظالموں سے، ان دشمنوں سے، تیرے دشمنوں سے، تیرے حبیب کے دشمنوں سے گن گن کر بدلہ لینا، ان کو چن چن کر ہلاک کر دینا، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا اور چاروں طرف سے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد ان میں سے ایک زرعہ ابن شریک، اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بائیں ہاتھ پر حملہ کیا، اور بائیں کندھے پر حملہ کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کو زخمی کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کوشش کی اٹھنے کی، لیکن اٹھ نہ سکے۔ اسی حالت میں تھے کہ سنان ابن انس نخعی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ گرے۔ گرنے کے بعد آپ نے کوشش کی کہ آپ اٹھتے، لیکن اٹھ نہ سکے۔ تو اس سنان نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا، تو زخمی کرنے کے بعد اس نے خولی ابن اصبعی کو کہا کہ ان کا سر قلم کر دو، ان کا سر کاٹو۔ اس سنان نے اس خولی سے کہا، لیکن اس نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ یہ کر نہ سکا۔ تو اس سنان نے اس سے کہا کہ اللہ تیرے ان ہاتھوں کو توڑ دے، تو اتنا نہیں کر سکتا ہے۔ پھر یہ خود نیچے اترا اپنے گھوڑے سے، اور گھوڑے سے نیچے اتر کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر اس خولئی کی طرف پھینک دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ حضرت حسین کی شہادت کو قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے گا تو اس سے محبت کر۔